صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین العظیم الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، ہمارا دین، ہمارا اسلام جو ہمیں سکھانا چاہتا ہے، انسانیت پوری کو جو کچھ سکھانا چاہتا ہے، ان میں سے ایک بڑی اہم اور بنیادی چیز اور بڑی ضروری چیز وہ ادب ہے. آپ اسلام کی پوری تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام سراسر ادب کا نام ہے، احترام کا نام ہے. کہیں بھی بطور حکم اسلام آپ کو یہ نہیں سکھائے گا کہ آپ اس چیز کی بے ادبی کریں، فلاں شخصیت ہے اس کی بے احترامی کریں. کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی، آپ کی حیات طیبہ میں بھی، آپ کی سیرت پاک میں بھی کسی جگہ پہ بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ بے ادبی سکھا رہے ہو یا بے احترامی سکھا رہے ہو. کہیں بھی نہیں نظر آئے گا. ظاہر بات ہے کفر کا تو کوئی ادب نہیں نا، کفر کا کوئی ادب نہیں، لیکن باقی ساری چیزیں جو خاص طور پہ اسلام کے دائرے میں آتی ہیں ان میں سے کسی چیز کے بھی بے احترامی اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ ان کا احترام سکھاتا ہے.
اور جن کے احترام یا تعظیم نہ کرنے کا بھی حکم ہے نا، وہاں بھی حدود و قیود ہے، وہاں بھی کچھ پابندیاں ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے، تو آپ نے اس کے بھی حوالے سے بات کرنی ہے تو کچھ پابندیوں کے ساتھ کرنی ہے۔ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے خداؤں کو لوگ پکارتے ہیں تو تم نے ان کے خداؤں کو بھی برا بھلا نہیں کہنا، گالی نہیں دینی، یہ ضرور کہنا ہے کہ وہ معبود باطل معبود ہے، سچا معبود صرف ایک اللہ ہے، لیکن غالب گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، اس سے روکا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 8 ہجری میں بت گرائے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ساتھ ملا کر سارے بت بیت اللہ سے گرا دیے تھے، لیکن اس گرانے کے سارے عمل میں بھی بے احترامی یا اس طرح کی بات نہیں تھی، حالانکہ ان کو ہٹایا گیا تھا، ان کو بالکل گرا دیا گیا تھا، وہاں سے ریموو کر دیے گئے تھے سارے، لیکن بے احترامی کے انداز میں نہیں۔ تو بہرحال جو پہلو مثبت ہے اس ساری گفتگو کا وہ یہ ہے کہ اسلام تعظیم سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے، اسلام ادب سکھاتا ہے، اور اس ادب سکھانے میں رب العالمین کے قرآن نے بھی اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بھی کچھ شخصیات کو قابل احترام قرار دیا ہے، اور کچھ مقامات قابل احترام ہیں، کچھ اوقات قابل احترام ہیں، حتیٰ کہ کچھ جانور ان کا بھی ادب سکھایا گیا ہے۔ یعنی میں نے کہنا یہ ہے کہ اسلام میں کچھ شخصیات واجب الاحترام ہیں، ان کی بے احترامی پھر اسلام برداشت نہیں کرے گا۔ کچھ مقامات ہیں، جگہ ہیں، وہ واجب الاحترام ہیں، ان کی بے احترامی اللہ کا دین پھر برداشت نہیں کرتا۔ کچھ اوقات ہیں جو واجب الاحترام اور واجب الادب ہیں، ان اوقات کی بے احترامی، بے حرمتی اور بے ادبی اسلام کو برداشت نہیں ہے، اور یہ احترام اور یہ تعظیم اور یہ ادب کا سلسلہ اتنا آگے ہے کہ کچھ جانور قابل احترام ہیں، ان کی بے احترامی، بے حرمتی، بے ادبی اسلام برداشت نہیں کرتا۔ تو شخصیات ہوں، اوقات ہوں، مقامات ہوں اور حیوانات ہوں، جب ان کے ارد گرد اللہ کے دین نے ادب کی دیوار بنا دی ہے تو سوچئے کہ پھر کیا چیز باقی رہ گئی۔ گویا کہ دین سارے کا سارا احترام ہے، ادب ہے، عزت ہے، اور تعظیم کا نام دین ہے۔
خود سوچئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم قابل احترام ہے یا نہیں، ان کے احترام کا، ان کے ادب کا حکم ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا ادب، ان کا احترام ہے یا نہیں اسلام میں۔ اولیاء کرام ہیں اللہ کے سچے ولی، ان کا احترام ہے یا نہیں ہے۔ یہ شخصیات کا میں نے ایک حوالہ دیا۔ مقامات دیکھیے، بیت اللہ شریف کا احترام ہے یا نہیں، اور مسجد نبوی کا احترام ہے یا نہیں۔ وہ تو بڑی مسجدیں ہیں، یہ جو دنیا بھر میں چھوٹی بڑی مساجد ہیں، ان کا احترام ہے یا نہیں۔ یہ مقامات کی مثال، اوقات کی مثال۔ 4 مہینے قابل احترام قرار دیے گئے، الحج اشہر معلومات۔ تو یہ وقت ہے، ان کے اوقات کا احترام دین میں ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح میں نے جانور کہے کہ کچھ جانور ہیں ان کا بھی احترام شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بیل ہے، اگر اس کی قربانی کے ابھی نیت نہیں ہوئی، اس کا درجہ اور ہے، لیکن جیسے ہی نیت کر لی جاتی ہے کہ اب میں نے اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، تو قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی صفحے پر یہ لفظ موجود ہے کہ پھر اللہ ان کو اس دائرے میں لے آتے ہیں کہ آپ مسلمان ان کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کی بے حرمتی نہیں کریں گے، ان کی بے ادبی نہیں کریں گے۔ یہ جانور ہے، اور سب سے بڑی شخصیت، سب سے اونچا مقام میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے آپ کی نسبت پا جانے والی ہر چیز کا احترام ہے۔ جو چیز بھی آپ سے نسبت پا گئی ہے، لباس، جگہ، مسواک، داڑھی، جو بھی آپ سے نسبت پا گئی ہے اس کا احترام ہے۔ اور اتنا احترام ہے، اتنا ادب ہے کہ آپ حضرات ذہن میں رکھیے ہمیشہ کے لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر شاید میری جیب میں ہے، یہ مسواک ہے، اس کی نسبت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ مسواک، جب تک یہ مسواک نہیں تھی، ایک چھڑی تھی، لیکن جب یہ روح اور شکل دھار گئی نا مسواک کا، یہ مسواک بن گئی، تو علماء نے لکھا ہے اب اس کا بھی احترام ہے، کیونکہ یہ سنت رسول بننے کی وجہ سے قابل احترام بن گئی۔ اور اس کا اتنا احترام ہے کہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو پھر اس کے بعد اس کی بے حرمتی کرے گا نا، یعنی یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کو محبوب تھی، آپ کی بڑی پیاری سنت ہے یہ، تو جو اس کے بعد بے احترامی کرے گا ہو سکتا ہے وہ کفر تک چلا جائے۔ تو مقامات کے حوالے سے قرآن حکیم کیا کہتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو ایک لفظ یاد کر لیجئے، جتنی بھی واجب الاحترام شخصیات ہیں، واجب الاحترام مقامات ہیں، واجب الاحترام اوقات ہیں، یا واجب الاحترام حیوانات ہیں، ان سب کو اسلام ایک لفظ
اور شعائر بھی اللہ کا نام لے کر، شعائر اللہ۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں سنیے، فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا ایک پہاڑی کا نام ہے مکہ مکرمہ میں موجود، اور مروہ بھی ایک پہاڑی کا نام، مقامات ہے نا، میں نے عرض کیا کہ مقامات بھی واجب الاحترام ہے۔ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اسلام کا، دین کا سبق لینے والوں، اللہ ان کے لفظ سے فرما رہے ہیں کہ شک نہ کرنا، یہ پہاڑیاں ہیں دیکھنے میں، لیکن یہ عام معمولی پہاڑیاں نہیں، بلکہ ان پہاڑیوں کو فرمایا من شعائر اللہ۔ شاعر اسلام بھی کہا جاتا ہے، یہ لفظ بھی بولا جاتا ہے شعائر اسلام، یعنی اسلام کی وہ چیزیں جو واجب الاحترام ہیں، لیکن یہاں اللہ نے ان واجب الاحترام چیزوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اپنا نام ساتھ لیا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ پہاڑی صفا، یہ مروہ پہاڑی وہ مقامات ہیں جنہیں اللہ نے واجب التحریم اور واجب الاحترام اور واجب الادب قرار دیا ہے۔ یہ مقامات آ گئے، اور یہ 17واں سپارہ ہے۔ یہاں قربانی کے جانوروں کا ذکر ہے، قربانی کے جانوروں کا، اور حج پر جو جانور ساتھ لے جا کے وہاں ذبح کیے جاتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ ذرا دیکھیے، بالکل یہی لفظ اللہ یہاں استعمال فرماتے ہیں۔ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ اونٹ، یہ جانور عام جانور تھے، لیکن جب ان پر نام لگا قربانی کا، جب ان پر تم نے لیبل لگایا کہ یہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے ہیں بیت اللہ کے پاس، تو دیکھو اللہ نے ان کا درجہ اوپر کر دیا۔ اب یہ عام بیل، عام اونٹ نہیں ہے، عام جانور نہیں۔ فرمایا من شاء، پہلے لفظ سنیے، فرمایا جعلناها لکم، یہ ہم نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں۔ ان کا یہ درجہ، ان کا یہ سٹیٹس، ان کی یہ حیثیت ہم نے مقرر کر دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا من شعائر اللہ۔ اب یہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ واجب الاحترام ہے، اب یہ بھی واجب الادب ہے۔ تو دیکھیے اسلام کس حد تک ادب سکھاتا ہے، کس حد تک احترام سکھاتا ہے۔ بس لفظ یہ یاد رکھیے کہ دین اسلام سارے کا سارا ادب ہے۔ الدین کلہ ادب، سارا دین ادب ہے، اور دین ادب اس حد تک سکھاتا ہے کہ فارسی کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہے جو شرعاً بالکل ٹھیک ہے کہ گر ادب نہ کنی زندگی، فارسی میں کہتے ہیں گر ادب نہ کنی زندگی، کہ اگر تیرے اندر ادب نہیں، احترام نہیں، تو تو کافر سے بھی بدتر زندیق ہے جس میں ادب نہیں ہے۔ اور ادب ساری چیزوں کا، شخصیات کا بھی، اوقات کا بھی، مقامات کا بھی، اور مخصوص قسم کے حیوانات کا بھی ادب اور احترام ہے۔ تو یہ ایک پورا شعبہ ہے جس میں اللہ رب العالمین ادب اور احترام کی بات کرتے ہیں۔
اور یہ آیت جہاں سے میں نے پڑھی ہے، اس سے 2 آیتیں پیچھے وہ آیت ہے جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی، جس سے ساری گفتگو سمجھانا مقصود ہے، وہ بھی ذرا سماعت فرمائیے کہ یہ ادب سکھاتے سکھاتے، ان چیزوں کا ادب سکھاتے سکھاتے اس کو کس معیار پہ اللہ لے گئے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، مہینوں کا احترام بھی اللہ نے سکھایا، مخصوص مقامات کا احترام بھی اللہ سکھا رہے ہیں، مخصوص مہینوں کا احترام بھی اللہ سکھا رہے ہیں، مخصوص شخصیات کا احترام